کی ولادت کے وقت وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جس پہ مفسرین نے لکھا کہ جب اللہ کی نعمت ملے تو اس کے خوب چرچے کرو. جب چرچے کرتا انسان تو پھر اس چرچے کے برکت سے اس بندے کی عمر میں اللہ برکتیں عطا کر دیتا ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف، ایک کو ذرا کم کرنا، مدینہ شریف جب آپ مکہ میں تشریف فرما ہوئے تو یمن کے اندر ایک عامر نامی یہودی تھا، بت کے سامنے عبادت گزار ہوا، بت کو پوجنے لگا، باتیں کرنے لگا، مناجات کر رہا تھا. اس کی ایک بچی تھی جو اپاہج تھی، دیکھ نہیں سکتی تھی، چل نہیں سکتی تھی. تاریخ نے لکھا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو پورے مکے کی وادی میں خوشبو پھیل گئی، اور یمن کے اندر وہ نور مبارک، اس کی بیٹی بند کمرے میں التجا کرنے لگی، اے مولا، ہے کوئی کائنات کے اندر ایسا بندہ کہ جو مجھے شفا عطا کروائے؟ اللہ کی بارگاہ سے جب اس نے دل ہی دل میں دعا کی تو اس کے کمرے میں ایک ایسا نور آیا، اس نور کے آنے سے اللہ نے اس بچی کو شفا عطا کر دی اور وہ تندرست ہو گئی. عامر کہنے لگا میرا بت جو کہ بہت ہی مضبوط تھا وہ منہ کے بر زمین پر گرا اور کہنے لگا عامر تم مجھ جیسے جھوٹے کو پوجنے لگا ہے، اس خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کر جو پوری کائنات کو بنانے والا ہے. اس بت کے اندر سے آواز آئی. حاضرین و سامعین، جب عامر نے یہ منظر دیکھا اتنی دیر میں دروازہ کھٹکھٹایا بچی نے تو آواز دی ابا جان میں ٹھیک ہو گئی ہوں، آپ دروازہ کھولیں تو میں باہر آنا چاہتی ہوں. بچی نے نئی دنیا دیکھی، جب سے وہ پیدا ہوئی کائنات نہیں دیکھی، بند کمرے میں رکھی، نہ وہ چلتی تھی، بول سکتی تھی، نہ دیکھ سکتی تھی، لیکن جب اللہ نے اسے شفا عطا کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک سے، تو وہ بچی اس عامر کو، اپنے والد کو وہ منظر پیش کرتی ہے، کہتی ہے ابا جان ساری زندگی تو نے بت کی عبادت کی، بت کو پوجا، اس کو سجدہ کیا، لیکن آپ کو پتہ ہے مجھے شفا اللہ نے کیسے عطا کی، مجھے کیسے یہ صحت ملی؟ تو وہ بچی کہتی ہے ابا جان آپ کو پتہ ہے کہ مکے کی وادی میں ہاشم خاندان قریش قبیلے کے اندر ایک نبی آخر الزماں پیدا ہو گئے ہیں، اس کے نور کی برکت اللہ نے مجھے صحت عطا کی ہے. تو جس وقت وہ عامر کہنے لگا میری بچی کی جب باتیں میرے سینے میں ایسی ٹھنڈک اتار رہی تھی کہ میری دل کی دنیا بدل دی گئی. جب دل کی دنیا بدلی تو میں نے ارادہ کیا، میں، میری بیٹی اور میری گھر والی، ہم تینوں نے سفر راہ باندھا اور مکے کا یمن سے سفر شروع کیا. تو میں جب مکے کی وادی میں آیا، داخل ہوا، تو مجھے اتنی مہکی خوشبو آنا شروع ہو گئی جو میں نے بند کمرے میں بیٹی کے کمرے میں دیکھی تھی، وہی خوشبو. عامر کہتا مجھے جب آئی میں نے لوگوں سے پوچھا یہاں کوئی ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جس کی برکت سے اللہ نے ساری کائنات میں بیٹے ہی عطا کیے ہیں. ہر جگہ ہر گھر سے کہہ رہے بھی بیٹے تو ادھر ہر جگہ پیدا ہوئے ہیں، کس بیٹے کی بات کر رہے ہو؟ عامر کہنے لگا کہ میں اس بیٹے کی بات کر رہا ہوں جس کی برکت سے اللہ نے پوری کائنات میں یہ جو مہک، یہ جو خوشبو ہے یہ بکھیر دی ہے. تو آج یہ جو خوشبو آ رہی ہے اس گھر کے میں پاس جانا چاہتا ہوں. کہتے وہ عبد المطلب کا گھر ہے، وہاں پر چلے جاؤ. وہ اپنی بچی کو لے کر جب عبد المطلب کے گھر پہنچا تو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے کمرے میں اپنے پیارے بیٹے کے ساتھ پیار کر رہی ہیں، نبی آخر الزمان کے ساتھ باتیں کر رہی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک ہل رہے ہیں، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی. یہ منظر
جب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ آپ نے جب دیکھا وہ بہت خوش ہوئی، تو جب دروازے پہ دستخط ہوئی، آواز آئی کون؟ فرمایا غریب الوطن ہوں، پردیسی ہوں، مجھے پتہ چلا ہے کہ اس گھر میں اس بچے کی ولادت ہوئی ہے جو نبی آخر الزماں ہے، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ شرح زرقانی کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ جب وہ عامر اس بچے کو دیکھنے کے لیے اندر داخل ہونے لگا، وہ قسم کھا کے کہتا ہے اللہ کی قسم اتنی خوشبو کستوری کی نہیں تھی جتنی خوشبو اس کمرے سے مجھے عنبر مشک سے بڑھ کر آ رہی تھی، اتنی خوشبو۔ تو عامر کہتا ہے جیسے ہی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھایا اور فرمایا کہ جب یہ اعلان نبوت کرے تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان تو ہو جاؤں، لیکن اب یہ وقت ان کی ولادت کا ہے، اے میرے مولا اس محبوب کے چہروں کو میں نے دیکھا ہے، اب میں دنیا میں نہیں رہنا چاہتا۔ پہلا شہید وہ تھا شخص جس نے حضور کے چہرے کو دیکھا اور اپنے رب سے دعا کی مولا میں دنیا میں نہیں رہنا چاہتا، وہ وہیں پہ فوت ہوا۔ پیارے دوستو، حضور کی ولادت پر جانوروں نے خوشی منائی، مشرق اور مغرب والے جانور ایک دوسرے کو مبارکیں دیتے رہے۔ جب زمین و آسمان خوش ہے تو پھر ہم آج اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں، لو جی میلاد 12 ربیع الاول تو حضور کی وفات ہے۔ حضور کی حدیث مبارکہ حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، حضور فرماتے میرا دنیا میں آنا بھی بہتر ہے اور دنیا سے جانا بھی بہتر ہے۔ اگر اندھیرا نہ ہو تو چراغ کی ہمیں قدر نہیں رہتی، تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے بھی رحمت اور جب گئے تو وہ بھی رحمت۔ پیارے دوستو، یہ جو کائنات کا نظام چل رہا ہے یہ حضور کے صدقے سے ہے۔ ایک لمحہ بھی حضور اس کائنات سے توجہ ہٹائیں یہ کائنات ختم ہو جائے گی۔ اس لیے بڑے بڑے علماء نے، بڑے بڑے شاعروں نے اس پر جو اپنی عشق و محبت کے انداز بیان کیے ہیں، ان میں ہر بندہ اپنی اپنی حاضری اپنے محبوب کی بارگاہ میں لکھ کر رکھ دیتا، مولا اس محبوب کے صدقے اس حاضری کو قبول فرما۔ تو آج بھی ہم میلاد ویلفیئر سوسائٹی کے جتنے ممبران یہ جو نظام شروع کر دیا ہے، اللہ اس کو اور ترقی عطا فرمائے۔ اتنا دل باغ باغ ہوتا ہے کہ اللہ نے شروع میں ہم جب دودھ کے ساتھ ابتدا کی تھی تو ساتھ ہی لنگر والے بھی آ گئے، اور اس محبت سے ہے کہ آج تک وہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ایسے ایمان والے بندوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ حضور کے میلاد پر وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ آج ہم سب حاضر ہیں، خوش ہیں، اس لیے کہ حضور کے میلاد کا دن آ گئے ہیں، حضور کے خوشیوں کے دن آ گئے ہیں۔ تو میں اس محفل کی جو کیفیت آج اظہر صاحب نے بتائی ہے کہ رنگ ہی دوبالا ہے، کیونکہ جب ایسی محفل ہو تو اللہ کے ملائکہ فرشتے اس جگہ پہ نازل ہوتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھے، علماء نے لکھا ہے کہ فرشتے محفلیں نہیں کرتے، محفلوں میں آتے ہیں، وہ کبھی بھی محفل نہیں کریں گے، اللہ ڈیوٹی لگائے گا، پوری کائنات کے اندر وہ فرشتے پھیل جاتے ہیں، جس جس جگہ پہ حضور کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر وہ اپنے پروں میں ان کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ تو آج کی محفل کی رونق تمام آنے والے معزز مہمان اور ہمارے صدر، سیکٹری، جنرل سیکٹری اور چیئرمین تمام کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں کہ اس سلسلے کو اللہ تعالیٰ نے دن دگنی رات چگنی ترقی عطا کی ہے۔ تو میں نعت کے دعا شعر اظہر علی قادری صاحب، حافظ اظہر صاحب بڑی کیفیت میں ہیں، ان کی نعت سنتے ہیں۔ اس کے